إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو شادی کی طاقت نہیں ہے، یعنی پیسہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں نا، فعلیکم بالصوم، روزہ رکھو جی۔ روزہ رکھنے سے کنٹرول ہوتا، تھوڑا شروع میں نہیں ہوتا، 2-3 دن اور بھی زیادہ پریشانی ہو جاتی، پھر اس کے بعد کنٹرول ہو جاتا۔ اسی لیے دیکھیں نا رمضان میں ہمارا کنٹرول رہتا ہے نا۔ رمضان کے علاوہ دن میں کوئی بھی چاہے تو اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا، رمضان میں ویسا ہوتا، سوچتا بھی نہیں ہے نا۔ روزے کی طاقت ایسے بھی ہے کہ صاحب رکھو، اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو، خواہش کو کنٹرول کرتا، ایسا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچہ جب بالغ ہو گیا ان کی شادی کی فکر کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ 17 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، بیٹے تمہاری شادی کر دیں؟ نہیں میں ابھی 1 سال کے بعد کرنا۔ اچھی بات، دیکھو جب بھی ضرورت ہو نا بتانا۔ شرم کی کیا بات ہے اس میں؟ کوئی شرم کی بات نہیں نا۔ لیکن کیا ہو گیا، ہمارے ہاں کچھ ایسی سوسائٹی بن گئی، ماں باپ بھی بچے سے بات کرتے ہوئے شرماتے اور بچے بھی ماں باپ کو بولتے ہوئے کبھی کبھی ڈرتے، انہوں شرماتے، وہ ڈرتے، بچہ ڈرتا، کیا بولتے کہ نا ہمارے ابا جا کر بولے مجھے شادی کی بہت خواہش ہے، شادی کر دو، بہت ڈانٹیں گے، تیری 2 بہنیں ہی، عقل نہیں تجھے، سمجھ نہیں، ان کی شادی ہوئے تیری شادی ہوتی کیا؟ ڈانٹتے۔ کیا کرے گا بیچارہ، بولنے کی ہمت بھی ہوتی نہیں اسے، بولتا ہے تو ڈانٹ سنتا ہے، بھاگ جاتا، کچھ بھی کرتا، غلط کام کرتا، اپنی صحت بگاڑ لیتا۔ اس کا دیا صحت بننے کے لیے کتنے سال لگتے جی؟ بیوی بھی آ گئی ایسی غلط صحبت کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے بیوی کے قریب بھی جانا مشکل ہو جاتا، بیوی کے قریب گئے تو پھر بھی احتلام ہو جاتا۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ سب غلط شوہر ملنے کی وجہ سے 3-3 4-4 5-5 سال ہو جاتے، کبھی انہیں صحبت جمع نہیں کیا بیوی سے، ہے ہی نہیں طاقت، کبھی سوچتا ہے پھر وہی ہو جاتا ہے نا۔ ایسا بھی ہوتا ہے جی بہت سارے لوگوں کو، یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، اس کا خیال کرو، یہ غلط حرکت کبھی نہیں کرنا۔ کبھی اتنا ہوا کہ صاحب آپ کو کنٹرول کرنے نہیں ہوتا ہے، دماغ پریشان ہے، کبھی کبھی اس طرح نکال لیے ہاتھ سے، اس کی بات الگ ہے، لیکن یہ نہیں کہ صاحب ہر ہفتے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، اپنی شہوت پوری کریں، ہرگز جائز نہیں۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا شادی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے تعلق سے ان کے والدین کو کہا اذا جاءکم من ترضون دینہ خلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ ماں باپ سے بولتے اللہ کے رسول دیکھو تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا، نوجوان ہے، وہ اخلاق اچھے ہیں، دیندار لڑکا ہے، شادی کر کے دو۔ نہیں، مالدار ہونا، گورا ہونا، اونچا ہونا، فلاں ہونا، تم رد کر دیے نا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، لڑکی بھاگ جائے گی، لڑکے کے اندر بیماری پیدا ہو جائے گی، ہسٹیریا کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ بہت ساری لڑکیاں ایسے رہتی نا، غلط کام کرنے کی وجہ سے یا ایک ایسا برداشت کرتے کرتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو ہسٹیریا کی بیماری آ جاتی ہے، چیخ کے گر جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، اور ہاتھ پیر سب کیا کیا ہو جاتے ہیں، پورے کیلشیم طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول بولے تھے نا، کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی، بہت لڑکیاں بھاگ جاتی۔ میں شاید 2-3 سال پہلے سنایا تھا، سیلم میں اور صاحب ترچی میں، مدراس میں، اس سال کتنی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں نان مسلم سے شادی کر لی، 3500۔ سیلم کا 7000 تھا، ترچی کا بھی 8000 کے قریب تھا، مسلمان بچیاں
جو نان مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی. بولے نا اللہ کے رسول شادی نہیں کر کے دیں گے تو فتنہ ہوگا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے صاحب صحت مند ہے، تندرست ہے، ایمان ہے، اخلاق ہے، شادی کر کے دیے، بیٹی سیٹسفائیڈ رہتی، مطمئن رہتی، خوش رہتی. کبھی ایسا ہو مالدار سے شادی کر کے دیے لڑکے سے، وہ نامرد کی طرح ہو گیا، اپنے اخلاق کو بگاڑ لیا. بیٹی کتنی پریشان ہوتی ہے، کتنی پریشان ہوتی. 3 سال پہلے کا قصہ ہے. ایک عورت کا فون آیا، بہت روئی، رو کے بولی شیخ صاحب میری بیٹی کی شادی ہو کر 3 سال پورے ہو گئے لیکن آج تک ان کا شوہر قریب آیا نہیں. میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیا بھی معلوم نہیں، میں غلطی کری، شادی کر کے دے دی، کیا بھی پوچھی نہیں. میں نے کہا اس سے بات کرنے کے لیے بولو. وہ رہتا تھا دبئی میں، اب بھی دبئی میں ہے وہ، تو شادی کیے. پوچھا میں نے ان سے کیا جی قصہ؟ کا کچھ بھی نہیں، مجھے خواہش ہی ہوتی نہیں، مجھے خواہش ہوتی نہیں، نزدیک گیا تو بھی کیا بھی ہوتا نہیں مجھے. خیر میں اس کے بعد بہت علاج بتایا اس کو کہ رخیہ کرا، علاج بتایا، سب کچھ کرنے کے بعد الحمدللہ اس کو ایک بچی بھی ہوئی ہے نا. اب احسان فراموش لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچی ہوئی سب کچھ نا، شکریہ بھی ادا نہیں کرا کہ صاحب آپ میرے واسطے اتنی محنت کی، اتنی دعا سکھائے، فلاں کریں، اتنا ٹائم دیے. اسی طرح جو عورت روئی نا، انہیں بھی فون کر کے شکریہ بھی ادا نہیں کری. اب دیکھو وہ ذرا حیثیت والا سمجھ کے بیٹی کو شادی کر کے دے دیے. 3 سال تک وہ بیٹی تڑپتی رہی دبئی میں، وہ یہاں بھی نہیں تھی. یہاں رہتی تو سب 3 مہینہ 4 مہینہ دیکھتے، اس کا طلاق خلا لے لیتے، انہیں نامرد ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. اور وہ بیچاری جا کے دبئی میں تھی. تو دیکھو رشتہ اللہ کے رسول بولے نا فزوجوہ، شادی کر کے دے دو. اس کو دیکھنا چاہیے نا. اللہ تفعلوہ، اگر تم اپنی بچی کی شادی کر کے نہیں دیے تکن فتنۃ فی الارض، بہت بڑی خرابی پیدا ہوگی، وہ فساد عریض، بگاڑ پیدا ہوگا، بھاگ جائے گی، کچھ بھی ہوگی، بیماری کا شکار ہو جائے گی. اللہ نے عمر تو لکھی ہے کب مرنا ہے، 40 سال کی ہونے کے بعد مرنے کے بجائے 20 سال 22 سال میں مر جائے گی. غم سے گھٹ گھٹ کے آنکھیں بھی کمزور ہو جائیں گی اور ڈپریشن کا شکار ہو کے کہیں جا کے خودکشی کر لے گی، کیا بھی کر لے گی. اس لیے کہ یہ جو خواہش ہوتی ہے، بیوی کی خواہش ہو، جنسی خواہش، ساری خواہشوں سے بڑھ کر یہ خواہش، ساری خواہشوں سے بڑھ کر یہ خواہش، یہ انسان زیادہ دن کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کو چاہیے کہ صاحب اس کا خیال کریں، شادی کر کے دینا ماں باپ کا فریضہ ہے. پھر اس کے بعد آج کل کا مسئلہ ایسا ہے، بہت سارے لڑکے بھی لڑکیاں بھی فون استعمال کر کے کیا کیا سب دیکھتے رہتی ہیں، کس سے دوست کرتی رہتی ہیں، دوستی کرتی ہیں، چاٹ کیا، فلاں کیا، ادھر کیا، بات شروع ہو گئی. اس کو چاہنا، اس کو چاہنا، وہاں ملو، یہاں ملو، فلاں ہوٹل کو جائیں گے، یہ کریں. کتنی لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں جی، ایسا بہت ہوتی ہے. ماں باپ فون لے کر دے دیے، بچی پڑھتی ہے کالج میں فلاں فلاں، اب وہ بچی کیا کرتی ہے، ایسا کر کے تعلقات پیدا کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی پڑھائی ختم، اس کا خیال زیادہ رہتا ہے. وہ جو لڑکا ہے اس کا خیال کتنا رہتا ہے معلوم نہیں. لڑکی دیوانی ہو جاتی، لڑکی دیوانی ہو جاتی اس کے پیچھے. کبھی بھاگ بھی گئے تو ایسا ہوتا ہے 1-2 سال رکھ کے چھوڑ کے چلے جاتا، ویسا بھی ہوتا ہے. بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. تو ان کا فون بھی چیک کرنا چاہیے نا، کیا دیکھتی ہے، کیا پڑھتی ہے، کیا سنتی ہے، چیک کرو فون. کچھ لڑکیاں تو فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہیں، یہ سب کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر کے چھوڑ دیتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس کو اگر دیکھا جائے اندر جا کے مل جاتا، کس سے بات کری ہے، کس سے فون کری ہے، کیا میسیج ہے، پورا مل جاتا ہے نا. تو ماں باپ کو فون تو معمولی لے کر دیا، بات کرنے کا ضرورت پڑی، کالج کو گئے، آنے کے لیے آٹو نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، فون کر کے بولے گی دیکھو آٹو نہیں ملا، ہمیں دیر ہوگی، اب تک نہیں آٹو نہیں مل رہا ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں، جو ہی آٹو ملتا میں آ جاتا ہوں. فون پر بتائے گی، اس کے لیے کوئی ضرورت کا فون ہے تو رکھ لیں. لیکن یہ جو فون رہتا ہے جس کے اندر یہ ساری خرابیاں ہیں،
ایسا فون ماں باپ لے کر دیتے بچے کی محبت میں، 12,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا ایسا فون لے کے دیتے، وہ کیا جہنم کی آگ لے کر دیتے تمہیں. اس کے ہاتھ میں فون نہیں دیتے، آگ دیتے. اس کی وجہ سے بچیاں بگڑ جاتی ہیں. نوجوان کا مطلب صرف بچے نہیں، بچیاں بھی، لڑکیاں بھی، لڑکے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے شریعت کے اندر سے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اگر ان باتوں پر عمل کریں گے سوسائٹی سدھر جائے گی. لڑکوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں. نکاح کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکا لڑکی کو سلیکٹ کرتا ہے تو 4 باتیں دیکھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صاحب لڑکی بہت مالدار ہے کیا، یہ دیکھ کر بعض لوگ شادی کر لیتے ہیں. خالی اتنا معلوم مالدار بہت ہے، مال کی وجہ سے شادی کرتے. صاحب مال ہے، گھر جل گیا، بیپار ختم ہو گیا، مال سب تو چلا گیا نا، اب بیوی سے محبت بھی ختم ہو گئی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خوبصورت لڑکی ہے، اس کو دیکھ کر شادی کرتے، اور یہ بھی ختم ہونے والی بات ہے. 2 بچے 3 بچے ہوئے تو اس کا جسم بدل جاتا، چہرہ بدل جاتا، ڈھل جاتی جوانی. اب وہ بھی اس کے بعد اس سے محبت بھی کم ہو جاتی اور سب تعلق بھی کم ہو جاتے. تیسرا یہ ہے کہ سب خاندان بڑا ہے کیا، اس کو دیکھتے شادی کرتے. خاندان میں پھوٹ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، وہ خاندان 3-4 خاندان ہو گئے، قبیلے ہو گئے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی گیا. چوتھی بات دین دیکھ کر شادی کرو، دیندار لڑکے تو اس سے شادی کرو، تمہاری دنیا آخرت کامیاب ہو گئی. تو دین کی وجہ سے شادی کرتے ہیں نا، الحمدللہ دین کبھی ختم نہیں ہوتا، روز بڑھتے جاتا، یہ زیادہ زیادہ ہوتا تھا. بیوی اگر نیک ہے تو شوہر بے نیک نہیں ہے، بیوی شوہر کو سدھارتی، نمازی بناتی، ان کے چہرے پر داڑھی رکھو بولتی، یہ سب چیزیں کرتی ہیں، ہے نا. اسی طرح لڑکا دیندار ہے تو اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ سب سکھاتا. یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. تو نوجوانوں کے لیے یہ بھی ایک نصیحت ہے، اگر کوئی لڑکی ہے، دیندار بھی ہے، مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بڑے گھرانے کی، الحمدللہ 4 نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی، لیکن ایک ہی ایک چیز ہے، دوسری سب کیا بھی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا ویسی عورت سے شادی مت کرو. حدیث کے اندر وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ دیندار لڑکے سے تم شادی کرو. تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ صاحب ماں باپ تو ایک تو ان کی خواہش ہے اس کے مطابق تلاش کرتے، اور ماں باپ زیادہ تر اس سلسلے میں وہی دیکھتے، خاص گھر ہے کیا، مالدار ہے کیا، پیسہ ہے کیا، جہیز کتنا دیں گے، یہ سب مصیبتیں ہیں. کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کچھ نوجوان سوسائٹی بناتے، ہم جہیز نہیں لیں گے. ماشاءاللہ بہت سارے نوجوان ایسے تھے، بیچارہ 1 بیٹی 2 بیٹی پیدا ہو گئی، کمر ٹوٹ جاتی، بیٹی کے واسطے کماتے، ایک تو زیور، پھر اس کا کپڑے، پھر اس کا جہیز، کیا کرے گا بیچارہ. شادی کر کے دیتا بیٹی کی، قرض لیتا. کبھی کوئی آدمی ایسی قرض دے گا، ٹھیک ہے جی 1 سال کے بعد واپس کرو، زیادہ تر قرض ایسا ملتا نہیں، سود کو قرض لیتا. دیکھو کتنی بری بات ہے، ایسا سود کو قرض لیتا. کیوں؟ یہ جو بڑی اس کو دیکھا نا، مالدار لڑکے کو دیکھا نا، وہ مالدار ہیں تو ویسے ہی مانگیں گے، اتنا بڑا جہیز دو، کیا کیا بتائیں گے سب. دیکھو ایسا ہوتا ہے نا. کوئی آدمی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ بھی دینا چاہتا ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن مانگنا کتنی بری بات ہے. یہ جو میں نے سورہ کہف کی آیت بولی پڑھی تھی آپ کے سامنے، چند نوجوان، ایک نوجوان نہیں، چند نوجوان 7 کے قریب رہے ہوں گے، وہ سب ایک سوسائٹی بنائے، سب مل کر ہم اس کے خلاف کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. آپ کو جو ہے مشرکین مکہ بہت ستائے. آخر میں یہ کیا کہ دیکھو ان کو مکے سے نکال دیں گے. جتنے لوگ محمد پر ایمان لائے ان کو بھی، اور جو محمد پر ایمان نہیں لائے لیکن ان کے گھر کے ہیں نا خاندان کے، ان کو بھی نکال دیں گے. مکے سے باہر نکال کے دور جا کے چھوڑ دیں گے، 3 کلومیٹر دور، 4 کلومیٹر دور. ویسے ہی کرے، پوروں کو لے جا کے چھوڑ دیا، یہی رہنا. اور ایک بڑا اشتہار لگائے، یہ معاہدہ، ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنا، ان کے بچیوں سے شادی نہیں کرنا، ان کے بچوں کو بیٹی نہیں دینا، ان سے کاروبار نہیں کرنا. ایسا کیا کیا لکھے جی، لکھ کے کعبے میں لٹکا دیا، فریم کر کے لٹکا دیا. سمجھے اس زمانے میں کیسا لٹکائے ہوں گے. لٹکائے اس کو 2.5 سال سے زیادہ اللہ کے رسول ایسا تھے، کھانے پینے سب کیا بھی نہیں. اللہ اکبر. کیسی تکلیفیں ہوئی جی، کیا کیا ہوا. تو کیا کرتے تھے، درخت کے پتے کھاتے تھے. بھوک کی وجہ سے کیا کریں گے. ایک صحابی کہتے ہیں رات میں ہی زمین کھود رہا تھا، یہ کیا کہ ٹکڑا ملا، سونگ کے دیکھا چمڑا، صاف کر کے کھایا. کیسی تکلیف تھی جی. اب کیا ہوا، 2.5 سال جب گزر گئے، چند نوجوان اٹھے مکے کے جو وہاں نہیں تھے. بولے یہ ہمارے بستی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں، کھائیں پئیں، اور ان کو لے جا کے جنگل میں چھوڑیں گے، ان کو لے جا کے بھوکے پیاسے رکھیں گے. نہیں جی، یہ برداشت کرنے نہیں ہوتا. تو اس طرح ایک آدمی اٹھے، عامر بن ہشام، بولے کہ میں یہ ان کو نکالوں گا. اپنے دوست سے جا کے بولے کیا تم کو پسند ہے جی، ایسا ہے ہمارے رشتہ دار، کھانے نہیں پینے نہیں اور سب سونے نہیں، اتنی تکلیف ہے، پسند ہے. نہیں جی مجھے پسند نہیں ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا، میں بھی تم بھی 2 ہی نا جی، چلو تیسرے کو تلاش کریں. تیسرے کو گئے مطعم بن عدی، ان کے پاس گئے تو بولے تو کہا ہاں جی بہت اچھا ہے تمہارا خیال، لیکن میں اکیلا ہوں نا، کیا کروں گا. نہیں 2 ہم لوگ ہیں، تم تیسرے. ایسا 5 نوجوان اٹھے. دوسرے دن مسجد حرام میں میٹنگ، ہمیشہ روزانہ میٹنگ ہوتی تھی نا، کیا ہوا کیسے ہوا، وہ لوگ کیا کریں، پتہ نہیں کون انتقال ہوئے کیا ہوئے. 2.5 سال میں اللہ کو معلوم، اس کا ذکر نہیں ہے. اگر انتقال ہوئے تو کہاں ان کو دفن کیا، وہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن 2.5 سال تھے. تو اس کے بعد میٹنگ ہوئی، فوراً ایک آدمی اٹھ کر بولے دیکھو یہ جو صحیفہ لگائے ہیں نا لکھ کر، اس کو نکالو، ہم برداشت نہیں کریں گے. ابو جہل چلایا خاموش، کیا بولتا، نہیں برداشت نہیں کریں گے. دوسرا آدمی اٹھے، ادھر دور دور بیٹھ گئے تھے، وہ اٹھے، بولا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اس کو توڑو، اس کو پھاڑو ابھی، اور ان کو بلاؤ مکے کو، ختم کرو ان کا. ارے تیسرے اٹھے، چوتھے اٹھے، 5ویں اٹھے. ابو جہل بولا اوہو یہ پلاننگ ہے، یہ پلاننگ کر کے تم لوگ آئے ہو، کچھ بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے بتایا وہ جو لکھے ہیں نا اس میں خالی بسمک اللہم اتنا ہے، باقی پورا دماغ خالی ہے، کیا بھی نہیں ہے اس میں. ابو طالب بھی گئے، جا کر بولے میرے بھتیجے نے اسے بتایا ہے، اس کے اندر کیا بھی نہیں ہے، دماغ کھا گئے سب، خالی بسمک اللہم اللہ کا نام ہے نا یہ باقی ہے. اتارے دیکھے تو ویسی ہے، کیا بھی نہیں ہے. خوش ہو گئے وہ لوگ، پھر ان کو نجات ملی. دیکھو 5 نوجوان اٹھے، کتنا بڑا کام کرے جی. اچھے کاموں میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نوجوان دیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے نوجوانوں میں جذبہ جوش زیادہ رہتا ہے. کوئی بھی غلط کام کر دیے پوری سوسائٹی بدنام ہو جاتی ہے. آج کل کا دور جیسا کچھ ہے، آج کل کی حکومتیں جیسی کچھ ہیں، سب جانتے نا. ذرا نوجوانوں کو پھنسانے کے لیے کچھ بھی کرتے رہتے. ایک نوجوان کسی لڑکی سے بیٹھ کر بات بھی کیا، دیکھ لیے، ہاں فوراً اس کو مارنے کی کوشش کرتے. مینگلور وغیرہ کا قصہ یاد ہے نا آپ کو، کالج میں پڑھنے والا ایک مسلمان بچہ،
اور اسی کالج میں پڑھنے والی ایک نان مسلم بچی، اس نے اس کو کار میں جو ہے، بچی بولی کہ مجھے لفٹ دے دو، بیٹھا کر لے گیا، دیکھ لیا اس کو، کار روکے، اس کو بری طرح مارے۔ بولے بھائی پوچھو اس لڑکی سے، وہ سب کچھ نہیں ہے، تو ہماری قوم کی لڑکی کو کیسے بیٹھا کے لے گیا؟ تو کڈنیپ کر کے لے گیا۔ بہت مارے جی، بہت مارے۔ کتنا مارے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسے ہوا، 2 ویلر میں بیٹھ کر ایک گڑ گئے تو مار ہی دیا اس کو جان سے، اس نوجوان کو۔ یہ سب چند سالوں کے اندر ہوا۔ کتنے واقعات ہوئے، موب لنچنگ کی طرح کتنے آتے تھے، سب جانتے ہیں۔ گائے کے سلسلے میں کیا ہوا وہ بھی سب جانتے ہیں، ہاں، گو ماتا وہ بھی جانتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ خود مختار نہ ہو، ہم جو چاہیں گے کریں گے، ویسے نہیں۔ ہمیشہ بزرگوں سے پوچھتے، علماء سے پوچھتے، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کروں گا کیا؟ ہم 5 نوجوان ہیں، ہم اسے کرنا چاہتے ہیں کیا؟ پوچھیں گے۔ نہیں جی مت کرو، نہیں کرنا۔ کیا ڈر گئے کیا تمہیں؟ مصیبت ہے تو ہم نہ سنائیں گی، جیل کو گئے تو ہمیں سنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ جو کچھ کہے اس کو مان لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کی لڑائی کے موقع پر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ مکے سے 3000 کی فوج آ رہی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، ختم کرنے کے لیے۔ اور مسلمان کتنے تھے جی؟ 1000 تھے، وہ بھی 300 چلے گئے تو 700۔ اللہ کے رسول مشورہ کیے صحابہ سے مسجد میں۔ کیا مشورہ ہے؟ بستی سے نکل کر جا کر لڑیں گے، نہیں بستی کے اندر رہ کر لڑیں گے؟ نوجوانوں نے کہا اللہ کے رسول آپ جیسے چاہتے ہیں، جیسے آپ بولے ہم کریں گے۔ کچھ نوجوان اٹھے، نہیں اللہ کے رسول، ہم بستی کے اندر، گھروں کے اندر رہ کر لڑیں گے تو بزدل بولیں گے، ہم کو کمزور بولیں گے، ڈرپوک بولیں گے، جائیں گے اللہ کے رسول باہر جا کے لڑیں گے۔ ایسا نوجوانوں نے جوش میں، جذبے میں اللہ کے رسول کو ایسا مشورہ دیا۔ اب اللہ کے رسول گھر کو گئے، مسجد کے بازو ہی نہ گھر، جا کے ڈریس پہن لیا لڑائی کا۔ اب جب اللہ کے رسول گھر کو گئے، یہ جو بزرگ لوگ تھے صحابہ بولے تم لوگ عقل نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بولنا نہیں کیا؟ آپ جیسا بولتے ویسا ہم کریں گے۔ ایسا ڈانٹنے میں ہاں نہیں آپ بولتے تھے۔ اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول مدینے میں رہ کر لڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں جی، میں پہن لیا یہ ڈریس، اب میں نکال نہیں سکتا، باہر ہی جا کر لڑنا پڑے گا۔ احد کے میدان کو گئے، جا کے لڑائی ہوئی جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی ایک ٹیم تیار کر کے پہاڑی پر ان کو چڑھا دیا۔ عبداللہ بن جبیر ایک صحابی تھے، ان کو کمانڈنگ دیے، تم کیا بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں، ہم ہارے تو بھی جیتے تو بھی کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں، میں جب تک نہیں بلاتا نہیں آنا۔ ایسا ہو گیا۔ تو مکے کی فوج آئی، آتے ہی دیکھے راستہ یہی راستہ ہے، گھسے نہیں۔ خالد بن ولید تب تک اسلام نہیں لائے تھے، وہی کمانڈر تھے مکے کی فوج کے۔ اندر گھسے نا، اوپر سے اتنا تیر مارے، یہ 50 آدمی تتر بتر ہو گئے پورے کافر۔ 3000 کی فوج سب کچھ میدان جنگ میں چھوڑ کے ہتھیار بھی ڈال دیے، آٹا بھی ڈال دیے، کھجور بھی ڈال دیے، بھاگے سب۔ اب صحابہ وہ سب جمع کرنے لگے۔ یہ جو احد کے پہاڑی کے اوپر تھے نا، یہ دیکھے ارے سب جمع کر رہے ہیں جی، ہم بھی جائیں گے۔ کہا ہم چلیں گے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا خبردار، اللہ کے رسول کیا بولے؟ کچھ بھی ہو جائے پہاڑ سے نہیں ہٹنا، نہیں ہٹنا یہاں سے۔ نہیں ویسا نہیں ہے، کافر تو چلے گئے، بھاگ گئے، اب جا سکتے۔ ویسے ہی کرتے کرتے 50 میں سے 35 آدمی کے قریب اتر گئے، 15 رہ گئے۔ خالد بن ولید دور سے جا کر دیکھے کیا ہوتا ہے، یہ کیسا ہمارے اوپر یہ سب تیر آئے۔ دیکھے اچھا یہ ہے کیا۔ جب 15 آدمی تھے نا، خالد بن ولید پہاڑ پر چڑھ گئے فوج کو لے کر، اور وہ جو 15 آدمی تھے ان کو بھی شہید کر دیے۔
پھر وہاں سے مسلمانوں کے اوپر تیر برسانے لگے. الٹا ہو گیا. چند گھنٹے پہلے جیتے، اب چند گھنٹے میں ہار گئے. ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے. لوہے کا خوتا وہ آپ کی کن پٹی پر چھپ گیا، خون نکلنے لگا. کتنی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو. ایسا ہوا. اب وہ نوجوان غلط مشورہ دیے نا. میں بولا کہ بزرگوں کے مشورے پر نوجوان عمل کرنا سوائے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہم کو طاقت ہے، ہم جو چاہیں گے کریں گے. نہیں نہیں نہیں، کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا. کتنا بڑا نقصان ہوا جی. مصعب بن عمر شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ صاحب اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے، پہاڑ سے اترے. اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا اللہ ایسے بھی دیتا ہے. نوجوانوں کے غلط مشورے سے اللہ کے رسول کو مجبور ہو کے میدان جنگ میں جانا پڑا. اس کا بھی کتنا بڑا نقصان ہوا. طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا مرد مومن، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. جتنا بھی ہتھیار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، کچھ نہیں. آپ سب کو معلوم ہے چند سال پہلے افغانستان کے اندر وہ طالبان تھے، غلط لوگ تھے، وہ سب مشرک تھے، بت پر یہ درگاہ پرست تھے. اب ان کی ایک طاقت تھی. رشیا اتنا بڑا سپر پاور اپنے زمانے کا، اس کی فوج لایا افغانستان کو، نہیں ٹک سکا. ان کے پاس کیا بھی ہتھیار اتنے زیادہ نہیں، ہمت ان کے پاس تھی. اللہ پر بھروسہ نہیں، ہمت ان کے پاس زیادہ تھی. مار کے بھگائے نا، مار کے بھگائے. اس طرح ایک مومن جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تقدیر میں جو ہے اس پر راضی رہتا ہے. تو دیکھو نوجوانوں، آج کل کے ماحول بہت خراب ہے. ہم لوگوں کو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ صاحب نکلیں گے جی، چیخیں گے، چلائیں گے. 6 دسمبر آئے تو ہوتا تھا نا پہلے، بہت شروع میں تو بہت زیادہ تھا. ابھی تو سمجھے کہ ختم ہونے لگا. وہ ہماری مسجد میں بھی لگتا تھا اعلان اس کا. میں نے کہا ہرگز نہیں، پھاڑو اس کو، نکالو. فوراً جا کے وہ لوگ بولے انہوں سب بزدل نامرد لوگ، ہجڑے لوگ، ہمت نہیں. دیکھو میں نے کہا آئندہ سے کبھی یہ بورڈ یہاں نہیں لگے گا. 6 دسمبر کا یوم سیاہ، کالا دن، پٹی باندھو، نکلو، پروٹیسٹ کرو اور کہو کہ صاحب وہ ایودھی کے مسجد ہم کو واپس کرو، فلاں کرو. یہ سب دیکھو پروٹیسٹ کس کو آگے بڑھاتے؟ نوجوانوں کو. یہ نوجوان چیختے، چلاتے، دکان والے کو نقصان پہنچاتے، راستہ روکتے اور کسی کا نقصان کرتے. کتنی گمراہی ہے جی. پروٹیسٹ تو اسلام میں جائز نہیں. پیسفل ہو تو بھی کنٹرول میں نہیں رہتا. پروسیشن جس کے ساتھ گئے اس کا لیڈر بس روکو اس کو، نہیں روکیں گے. تو بولے تو روکنا کیا؟ نہیں میرے بولنے کی وجہ سے نہیں آئے، آئے تو تمہاری وجہ سے، لیکن ہماری مرضی سے جائیں گے. کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جی. نوجوانوں کے اندر ہمت ہے، بہادری ہے، غلط راستے پر نہیں جانا چاہیے. یہ ان کی گمراہی ہے. اگر تم گئے غلط راستے پر، صاف فائرنگ ہو گئی، شوٹنگ ہو گئی، کتنے لوگ مارے جائیں گے، کتنے لوگوں کی دکانیں لوٹی جائیں گی. تم جا کے مدد کرو گے کیا؟ ان کی دکان لوٹ گئی کیا؟ اچھا 10,000 کا نقصان ہوا کیا؟ ہم لوگ دیتے ہیں. کتنے دکان والوں کو دیں گے؟ تمہاری غلطی سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. محلے کے اندر کرفیو بھی میں نافذ کر دیں گے. صاحب اس محلے کے اندر فساد ہو گیا، کمیونل رائٹ ہو گیا. یہ جو ہے بچوں کو دودھ نہیں، گھر سے نہیں نکل سکتے. کتنے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں چائے پیے نہیں تو سر میں درد آتا نا، چائے کے لیے دودھ نہیں ہے، شکر نہیں ہے، سر میں درد سے تڑپتے رہتے. ویسے کچھ لوگ چائے کے شوقین رہتے ہیں، ویسا نہیں رہنا چاہیے. بچے تو دودھ کے لیے روتے ہیں نا، ماں نہیں پلاتی ہے دودھ تو باہر کا دودھ لے کے پلاتے. کرفیو کی وجہ سے نکل نہیں سکتے. کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں جی. یہ غلطی سے نوجوانوں کی کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بوڑھوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا کیا ہو جاتا ہے. تو نوجوانوں کے اندر جذبہ اور جوش ہوتا ہے
لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، بزرگوں کی بڑوں کی بات مان کر چلنا چاہیے، اپنے طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے نقصان بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کی شادی کے مسئلے میں بہت بولا آپ کو کہ صاحب اس کو آپ سمجھیے، اپنے بچوں کی شادی کا خیال کیجئے اور اس کو تاخیر مت کیجئے، زیادہ دن بچوں کو چھوڑنے سے نقصان بہت ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کا بھی خیال کریں۔ تو میں نے کہا کہ بچے ماں باپ سے بولتے ہوئے ڈرتے اور ماں باپ کبھی بچے سے پوچھتے ہوئے شرماتے، دو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا دونوں ہوتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ سے بولے گا بچہ کہ میری شادی کر دو، بیٹی بھی بولے گی میرے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈو، بولے گی، نہیں بولنا ایسا کچھ بھی شریعت کے اندر نہیں ہے، بول سکتی ہے۔ ماں باپ کو کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، بیوی بچی کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کر کے رکھ دیے، زندگی بھر تمہاری بیٹی تمہاری مطیع فرما بردار رہے گی، تمہاری قدر کرے گی۔ اور اگر اس کی مرضی کے بغیر شادی کر کے رکھے دولت فلاں کی وجہ سے، بچی ہمیشہ تم کو بد دعا دیتی رہے گی کہ میرے ماں باپ کتنے حریص تھے اور کتنے موقع پرست تھے کہ مجھے ایسے غلط گھر میں شادی کر کے رکھے، ساس بھی ستاتی اور سب شوہر بھی ستاتا، فلاں ستاتے، سب جو ہے ماں باپ کو کوسیں گے نا، تو لہٰذا اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔